چنانچہ یہ جہاں پروان چڑھتی ہیں وہاں اسی دندے میں لگ جاتی ہیں۔ ماضی میں یہ شرفا اور معززین کوٹھیوں پر گانا سنتے تھے، مگر اب وہ حسیناؤں کو اپنی کوٹھیوں میں بلا لیتے ہیں۔ ان میں ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی کا نام فرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرا منڈی میں بڑے بڑے جاگیرداروں، صنعت کاروں، سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کی بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنے باپوں کو جاننے کے باوجود انہیں باپ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کا کوئی قانونی ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ ان کے باپ انہیں بیٹیاں نہیں مانتے، یا شاید اب وہ انہیں جانتے بھی نہیں، لیکن میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ کسی باپ نے اپنی ہی بیٹی کا رقص دیکھا اور پھر اسے شب بستری کے لیے بھی لے گیا۔ بینظیر بھٹو سابق وزیر اعظم کے دور حکومت میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر اخلاقی حرکات اور داد عشق دینے کی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ قابل افسوس بات یہ تھی کہ ان سرگرمیوں کی پشت پناہی بعض نام نہاد شرفا، جن میں صنعت کار، وزراء، تاجر، اعلیٰ سرکاری حکام اور بعض غیر ملکی سفارتکار شامل تھے، کرتے رہے۔ یہ خطرناک رجحان نہ صرف اسلامی تعلیمات سے سنگین مذاق کے مترادف تھا، بلکہ معاشرتی اقدار سے بغاوت اور پاکستانی قوم کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھا۔ مگر حکومت نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ کھلم کھلا پشت پناہی بھی کی۔ بازار حسن میں جو عورتیں عصمت فروشی کے دھندا کرتی ہیں، ان میں اکثریت کے باپ ملک کے بڑے بڑے جاگیردار، بیوروکریٹس، تاجر اور سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور یہ سچ بھی ہے کہ عام آدمی میں اتنی توفیق یا قوت نہیں ہوتی کہ وہ بازار حسن میں جا کر داد عشق دے سکے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو جاگیردار ہوں، تاجر ہوں، سرمایہ دار ہوں اور بیوروکریٹس ہوں، جن کے پاس حلال و حرام ہر قسم کی دولت ہو اور وہ بے تحاشا دولت کو اپنے عیش و عشرت پر لٹا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بازار کی بیٹیاں بے شک بڑے لوگوں کی اولاد ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑے لوگ اتنا حوصلہ کبھی نہیں رکھتے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی ان بیٹیوں کو بازار سے لے جائے۔ چنانچہ یہ جہاں پروان چڑھتی ہیں وہاں اسی دندے میں لگ جاتی ہیں۔ ماضی میں یہ شرفا اور معززین کوٹھیوں پر گانا سنتے تھے، مگر اب وہ حسیناؤں کو اپنی کوٹھیوں میں بلا لیتے ہیں۔ ان میں ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی کا نام فرح ہے، جس کی شادی کچھ عرصہ قبل معروف اداکارہ بابرہ شریف کے بائی سے ہوئی۔ کسی زمانے میں فرح کی والدہ زاہدہ سلطانہ معروف سنگر تھی۔ اس سنگر کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم نے تعلقات قائم کر لیے، جس کے نتیجے میں فرح پیدا ہوئی۔ ہمارے علم کے مطابق تو فرح وزیر اعظم کی بیٹی ہے، مگر سابق وزیر اعظم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ کئی وزراء، گورنروں اور ارکان اسمبلی کے علاوہ بہت سے شرفا کی اولادیں یہاں پائی جاتی ہیں، اور ہم پورے بثوق سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نام نہاد شرفا اور معززین اپنی اولاد کو یہاں سے لے جائیں تو بازار حسن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ دنوں فلم سٹار انجمن نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ میرا باپ سابق ریاست بہاولپور کے امیر العمرہ قسم کے لوگوں میں شامل ہے۔ فلم سٹار انجمن نے سب سے پہلے ملتان کے بازار حسن میں آنکھ کھولی، لیکن جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی جہاں دیدہ ماں اسے پاکستانی فلم صنعت کے مرکز لاہور لے آئی۔ یہاں طوائفوں کے آگے بڑھنے کے امکانات اور مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ لاہور منتقل ہونے کے بعد انجمن نے گلبرگ میں ایک عظیم الشان کوٹھی بھی بنا لی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انجمن نے اپنے باپ کے سلسلے میں بہاولپور کے کسی امیر کا نام لیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کا یہ دعویٰ درست ہو۔ بازار میں ایسے ہی امیر کبیر لوگ داستانیں رکھتے ہیں، غریب کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی۔ ملتان ہی کے بازار حسن کی ایک اور اداکارہ سائمہ فلم انڈسٹری میں موجود ہے۔ وہ کئی فلموں میں کام کر رہی ہے۔ ملتان کے بازار حسن کو یہ انوکھا اعزاز حاصل ہے کہ وہاں سے فلم انڈسٹری کو کئی ستارے ملے ہیں۔ سائمہ بھی اپنے نام کے ساتھ خاکوانی لکھواتی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اس کا باپ ملتان کے معروف خاکوانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بازار حسن کی ایک اور طوائف لبنہ خٹک بھی فلم انڈسٹری میں آئی تھی، مگر اسے جلد ہی جیلم کے ایک راجہ کو پسند آ گئی
اور اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اس کا باپ صوبہ سرحد کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ البتہ اب وہ فلم لائن چھوڑ کر گھریلو زندگی گزار رہی ہے۔ بازار حسن کے صدر محمود احمد نے ایک ملاقات میں بتایا کہ لاہور کی ہیرا منڈی میں بڑے بڑے سیاسی لوگوں کی بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنے باپوں کو جاننے کے باوجود انہیں باپ نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کا کوئی قانونی ثبوت موجود نہیں ہے۔ محمود احمد نے بتایا کہ ان کے باپ ان کو اپنی بیٹیاں نہیں مانتے۔ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کا رقص دیکھا اور پھر اسے شب بصری کے لیے بھی لے گیا۔ ملکہ نور جہاں کا تعلق اسی بازار سے ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ قصور کے بازار سے چلتی ہوئی ہیرا منڈی کے بازار سے قلعہ شکوریاں تک پہنچی، جبکہ نور جہاں بیک وقت گلوکارہ اور ہیروئن کی حیثیت سے فلمیں آتی رہی ہیں، اور ایسا اونچا مقام بھارت میں صرف سریا کو حاصل تھا جو بیک وقت ہیروئن اور گلوکارہ بھی تھی اور اسی بازار سے آئی تھی۔ نور جہاں نے اس بازار کو خیر باد کہہ دیا تھا، لیکن اس کی ازواجی زندگی شدید ناکامیاں اور المیوں کا مرکز رہی۔ اس کی بیٹیوں کو بھی طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ وہ شوہروں سے الگ ہو کر واپس ماں کے پاس آئیں اور اب اپنے بتی قسم کا کاروبار چلا رہی ہیں۔ نور جہاں کے عاشقوں اور اس کے مشوقوں کی تعداد اگرچہ درجنوں سے زیادہ ہے، لیکن منیر احمد منیر نے اپنی کتاب نور جہاں اور میں شوکت حسین رضوی کی زبانی ان عاشقوں کی تعداد 14 بیان کی ہے۔ آئین ممکن ہے کہ شوکت صاحب کے علم میں بھی 14 مرد آئے ہوں، ورگرنہ نور جہاں تو عیش و عاشی سے کبھی نہیں چکتی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑھاپے میں اپنے حسن و رنائی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنے ہارمونز بھی تبدیل کرایا کرتی تھی۔ آج کی مشہور ہیروئن ریما بھی ملتان کے بازار حسن سے آئی ہے۔ ملتان کی بہت سی طوائفیں لاہور پہنچ کر عروج پر پہنچی ہیں۔ گلوکار ناہید اختر کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ ریما کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کسٹم آفیسر کی بیٹی ہے، لیکن اپنی ولدیت کے کھانے میں اپنے نانا جان کا نام لکھتی ہے کیونکہ اس کا باپ اکمل خان اسے اپنی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بازار حسن کے ایک شخص میاں محمد اکبر کی بیٹیوں نے بھی رقص اور گلوکاری میں بڑا نام پیدا کیا، اور اس کی 5 بیٹیاں روبینہ، نبیلہ، سپنا، انیلہ اور فرا بڑی خوب روح اور سرقد نکلی۔ ان کے بالا خانے پر کئی بڑے بڑے لوگ گانا سننے جاتے رہے۔ میاں اکبر کی بڑی بیٹی روبینہ نے فلم بازیگر اور چکوری میں مختصر فلمی کردار ادا کیے، لیکن وہ کوئی خاص شہرت حاصل نہ کر سکی۔ روبینہ ایک طوائف چھم چھم کے بالا خانے پر رات کو ٹائم دیتی تھی۔ اس دوران لاہور کے ریکورنگ ایجنٹ کشور سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کشور ایک خوبصورت نوجوان تھا، نئی مرسڈیز پر بیٹھ کر گانا سننے آتا تھا۔ گانے کے دوران ہی وہ روبینہ کو اپنا دل دے بیٹھا، جبکہ روبینہ پہلے سے ہی اس طاق میں تھی کہ کوئی مالدار اسامی ملے تو وہ اس سے شادی کر کے گھر بسا لے۔ یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ ماضی میں بھی فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی اداکاروں کا تعلق بازار حسن سے رہا ہے۔ لاہور کے سب سے بدنام علاقے بازار حسن میں دندہ کرنے والی عورتوں میں 75% کا تعلق لاہور سے نہیں بلکہ صرف 25% طوائف لاہور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں حیدرآباد، رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان سے آ کر لاہور میں دندہ کرتی ہیں، جبکہ بعض کا تعلق اوکاڑا سے ہے۔ بازار حسن میں اس وقت 3 بلاک ہیں جو کہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ اس میں 85% کوٹھے ہیں جن علاقوں میں مجرا ہوتا ہے۔ ان میں اونچا چیت، رام روڈ سڑک، بارود خانہ اور بازار ہیرا منڈی شامل ہیں، جبکہ بازار حسن کے بلاک نمبر 2 میں جسم فروشی کا دندہ ہوتا ہے۔ یہ دندہ رات 1 بجے سے لے کر صبح سویرے تک جاری رہتا ہے۔